تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کو اسلام کی نعمت سے نوازا۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں جسے نہ نگاہیں پا سکتی ہیں نہ عقلیں اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بادشاہ پاک اور سلام ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے امت کے لیے اس دین کے اصول و فروع اور عظیم ارکان کو بیان کر دیا۔ اے اللہ، درود و سلام نازل کر اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر جو پیشوا متقی برگزیدہ اور نشان راہ ہیں، اور تا قیامت ان پر جو ان کی اچھی طرح پیروی کرے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ تقوی بیدار لوگوں کی راہ، عقل مندوں کی روش اور نگاہ والوں کا راستہ ہے۔ اس میں لغزش سے سلامتی، جنت سے سرفرازی اور آگ سے نجات ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ مسلمانوں، جب آفتیں گھر کر جائیں، امراض پھیل جائیں، بیماریاں زیادہ ہو جائیں، تو اس وقت اذہان بے چین ہو جاتے ہیں، عقلیں معوف ہو جاتی ہیں اور خرد حیرت زدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے انسان سیدھے راستے سے دور ہو جاتا ہے، صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے اور نظام زندگی میں بڑا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں خرابی عام ہو جاتی ہے، کجروی پھیلتی ہے، معیارات بگڑنے لگتے ہیں، معاملات الٹ جاتے ہیں، چنانچہ مؤخر کو مقدم اور مقدم کو مؤخر کیا جاتا ہے، بڑے امور کو چھوٹا اور چھوٹے کو بڑا بنایا جاتا ہے، اور فروع کو محفوظ اور اصول کو ضائع کیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس موجودہ دنیا میں تحفظ فروع اور ضیاع اصول کی ایسی شکلیں ہیں جنہیں تقریباً شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آپ کچھ لوگوں کو دنوں رات تقرب کے مختلف کاموں میں محنت کرتے ہوئے پائیں گے تاکہ وہ ان کے ذریعے اپنے مولا کی قربت حاصل کریں اور اس کے پاس بلند مراتب اور دائمی نعمت سے سرفراز ہوں، لیکن وہ اس کے ساتھ ایسے عمل کو ملا دیتے ہیں جو ان کی کوشش اور تکان کو بیکار بنا دیتا ہے اور ان کے عمل اور محنت کو رائگاں کر دیتا ہے۔ جب وہ دعا، مدد طلبی، فریاد رسی، قربانی یا نظر کے ذریعے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، عبادت کی قسموں میں سے کسی قسم کو غیر اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں جو کہ صرف اللہ کا خالص حق ہے، اس میں سے کچھ بھی غیر اللہ کے لیے کرنا جائز نہیں۔ جب وہ کسی کاہن یا غیب بتانے کا دعویٰ کرنے والے عراف کے پاس جا کر پوچھتے ہیں اور انہیں سچا مانتے ہیں، جب وہ تعویذ یا گنڈا استعمال کرتے ہیں اور لٹکاتے ہیں اور بزعم خیش اپنے نفس یا اپنے اہل و اولاد سے شر دور کرواتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی کتاب میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اس میں جو شرک اکبر ہے اس کا انجام عمل کی رائگانی اور بربادی ہے، اور یہ کہ اس کا مرتکب آخرت میں اس سے فائدہ نہ اٹھائے گا، جنت اس پر حرام ہوگی اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف وحی کی گئی کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی عراف یا کاہن کے پاس آئے اور اس کی بات کو سچ مانے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ نیز امام احمد نے اپنی مسند اور حاکم نے اپنی مستدرک میں صحیح سند کے ساتھ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ فروعات کی حفاظت اور اصولوں کو ضائع کرنے کی شکلوں میں سے یہ ہے کہ تم بعض ایسے لوگوں کو دیکھتے ہو جو قرآن کریم کے حروف اور تجوید کو قائم کرتے ہیں، تلاوت میں آواز کو خوبصورت بناتے ہیں، لیکن اس کے حدود کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ نے اس میں جو اتارا ہے اس پر عمل کرنے سے غفلت برتتے ہیں، اس کے مفہوم پر غور کرنے، اس کی نصیحتوں کو اس سے متاثر ہونے، اس کے قصے
قصوں سے عبرت پکڑنے سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نجاستوں کے چھینٹوں سے بچتے ہیں کہ ان کے کپڑوں پر کچھ پڑ نہ جائے، لیکن وہ غیبت، چغلخوری اور جھوٹ سے نہیں بچتے، اور بعض ایسے ہیں جو بہت صدقہ خرچ کرتے ہیں لیکن وہ حرام مال سے نہیں بچتے۔ بعض ایسے ہیں جو راتوں میں تہجد پڑھتے ہیں جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ فرض نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو دن میں روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے حقوق ہڑپ کر لیتے ہیں، ان کی عزتوں کے سلسلے میں زبان درازی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی ہمسائیگی ان لوگوں کے لیے بھاری غم، بڑا شر اور عظیم بلا بن جاتی ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو جان پہچان والوں، برادری والوں کے ساتھ مضبوط ترین رشتہ بنا کر رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں سے دور بھاگتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو دور والے فقیر کو خوب نوازتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو محتاج چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو لباس، سواری، بستر کو گندگیوں اور غلاظتوں سے محفوظ رکھتے ہیں لیکن وہ اپنی آنکھ، کان کو حرام کی گندگیوں میں ملوث ہونے سے نہیں بچاتے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے معاملات میں اطاعت کرتے ہیں، بڑے بڑے معاملات میں نہیں، آسان معاملات میں فرما برداری کرتے ہیں، بھاری معاملات میں نہیں۔ علامہ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا، لوگوں میں فروعات کی حفاظت اور اصولوں کو ضائع کرنے کی ایسی ایسی عجیب صورتیں ہم نے دیکھی ہیں جن کی فہرست طویل ہے۔ اللہ کے بندو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اصولوں کے ضیاع اور فروعات کی حفاظت کے معاملے میں گمراہی کا باعث اور اس کجی کا سبب ہے قرآن و سنت کی روشنیوں اور ان کے اصولوں سے دور ہو کر رسم و رواج کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور عرف کے غلبہ کے آگے سپر ڈالنا ہے۔ اسی طرح اس کے اسباب میں سے اللہ کی ہدایت کے بغیر خواہشات کی پیروی، اللہ کے دین سے جہالت کی کثرت، خیر خواہی کی کمی اور مددگاروں کی کمیابی ہے۔ سنو، ان تمام سے نکلنے کا راستہ علم و عمل کی دوا سے ہی ہے۔ جہاں تک کہ علم کی بات ہے تو وہ صاحب علم کو ان قواعد، اصولوں اور بنیادوں سے واقف کراتا ہے جن پر فروعات کی بنیاد ہے اور جن پر جزئیات قائم ہوتی ہیں۔ اسی طرح علم آدمی کے لیے منظم اور منضبط فکر فراہم کرتا ہے جس سے وہ چیزوں کو ان کے مقام پر رکھتا ہے اور اعمال کے مقام و مراتب کو جانتا ہے۔ جہاں تک عمل کی بات ہے تو وہ اس لیے کہ وہ درست اور اللہ کی مقرر کی ہوئی شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر جاری، قبولیت سے شاد کام اور ہر امید و آرزو تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ خواہش نفس کی مخالفت اور شریعت کے ضوابط سے رسم و رواج کو منضبط کرنے کی کوشش کرنا بھی ایسی چیز ہے کہ امید کی جاتی ہے کہ اس سے اس گمراہی کی اصلاح کی جائے گی اور اس کی کجی کو سیدھا کیا جائے گا اور اس سے مسلمان اپنے درست دین کے راستے کی طرف لوٹیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو فیصل، منصف، باریک بین اور باخبر ہے۔ اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، دنیا و آخرت کا مالک وہی ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بشارت دینے والے، ڈرانے والے اور روشن چراغ ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، بے شک فروعات کی حفاظت کرنے اور بنیادی اصولوں کو ضائع کرنے میں مبتلا شخص کو پہنچنے والے نقصان کی سنگینی، خاص طور پر اگر یہ بنیادی باتیں توحید اور ایمان کی ہوں، تو اس کی سنگینی اس لائق ہے کہ وہ صاحبان عقل و خرد کو ابھارے کہ وہ اس معاملہ پر مکمل توجہ دیں، اس کی کھائی میں گرنے سے پوری طرح بچیں، اس کے ہر راستے اور ہر محرک سے بچنے کی بھرپور
کوشش کریں۔ اللہ کے بندو، اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ عامل کا عمل برباد ہو جائے، اس کے اجر میں کمی کر دی جائے یا اس کے گناہ کو بڑھا دیا جائے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اصولوں کو ضائع کرنے سے بچو، ہر چیز کی قدر پہچانو اور اسے اس کے مناسب مقام پر رکھو۔ تمہارے معاملات درست ہو جائیں گے، تمہاری زندگی خوشگوار ہوگی اور تم اپنے رب کی رضا سے سرفراز ہوگے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے آپ کو خیر الانام پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، درود سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل فرما۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد پر سلامتی نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود و سلام نازل کیا۔ اے اللہ، تو راضی ہو جا چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے اور تمام آل و اصحاب اور تابعین سے، آپ کی بیویوں امہات المؤمنین سے، اور ان سے جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کرے، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے عفو کرم جود و احسان والے، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد کر، مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی صفوں کو متحد کر دے، ان کے سربراہان کی اصلاح کر اور حق پر ان کو اکٹھا کر دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ، ہمیں اپنے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہان اور حکمران کی اصلاح فرما، ہمارے امام اور ولی امر خادم حرمین شریفین کی حق سے تائید فرما، ان کے لیے نیک مشیر کار فرما اور انہیں تو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو، جس سے تو راضی ہو۔ اے دعا کے سننے والے، اے اللہ، انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، اس ملک کی اور مسلمانوں کے باقی ملکوں کی حفاظت کر، انہیں ہر خیر کا حامل بنا اور ہر شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، مسجد اقصی کو آزاد کر، اے اللہ، فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت کر، اے اللہ، ان کی حفاظت کر، ان کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، اور ہم تیری عظمت کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ نیچے سے ہلاک کر دیے جائیں۔ اے اللہ، ان کے شہداء پر رحم فرما اور ان کے مریضوں کو شفا دے، ان کے کمزور کو طاقت بخش دے۔ اے اللہ، ان کا معین و مددگار، حامی و ناصر بن جا۔ اے اللہ، اپنے دشمن اور ان کے دشمن کی گرفت فرما، اے ذوالجلال والاکرام۔ اے اللہ، ہمارے دین کی اصلاح فرما جس میں ہمارے معاملے کی حفاظت ہے، اور ہمارے دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری زندگی ہے، اور ہمارے آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر بلائی کا باعث بنا اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں تقوی ڈال دے، انہیں پاک کر، تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی ان کا مددگار اور مالک ہے۔ اے اللہ، تمام معاملات میں ہمارا انجام بہتر فرما دے، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیری نعمت کے ختم ہونے، تیری عافیت کے پھر جانے، ایک لخت تیرے عذاب سے آ جانے اور تیری ہر ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیوں کو چھوڑنے، مسکینوں سے محبت کرنے، اپنی مغفرت کرنے اور اپنے اوپر رحم کرنے کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں میں مسکینوں کی محبت ڈال دے، اور اے اللہ، ہم اپنے اور تیرے دشمنوں کے مقابلے میں تجھے آگے کرتے ہیں، ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، تو